يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو نعمتی التی میری ان نعمتوں کو انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین اور بے شک میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی ہے، واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ نہیں بدلہ دے گا کوئی آدمی کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بھی، ولا یقبل منہا عدل اور نہ ہی اس سے جو ہے فدیہ لیا قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ اور نہ ہی اس کو سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلمات چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنْ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک بے شک میں بناؤں گا تجھے للناس اماما لوگوں کے لیے امام۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریتی اور میری اولاد بھی۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین میرا وعدہ ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے تقریباً بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کی اہل کتاب کی 40 خرابیوں کو ذکر کیا ہے، اس کی 40 جو ہیں غلطیاں کوتاہیاں، اور 40 خرابیوں کو ذکر کرنے کے بعد خیر خواہانہ مشفقانہ پیار بھرے انداز کے اندر اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کو سمجھا رہے ہیں، اپنی نعمتیں یاد کروا کر فرمایا کہ بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، من و سلوہ اتارا، کتنی نعمتوں کے پیچھے تذکرہ گزر چکا ہے، اور بڑی نعمت وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اس زمانے کے اندر جتنی قومیں تھیں جتنے لوگ تھے تمہاری قوم کو میں نے سب کے اوپر فضیلت دی رکھی، تمہاری قوم میں سے میں نے نبی بھیجے، تمہاری قوم میں سے بادشاہ ہوئے ہیں، تمہیں جو ہے تعلیم دی، تمہارے اندر جو ہے 4 بڑی کتابوں میں سے 3 بڑی کتابیں بھی تمہاری قوم کے نبی کے اوپر نازل ہوئی۔ اتنا بڑا کسی قوم کے اندر ایک بھی نبی آ جائے تو اس کے لیے بڑا اعزاز ہے، تو اس قوم کے اندر تو 4000 اللہ کے نبی آئے ہیں۔ تو یہ نعمت یاد دلانے کا مقصد یہی تھا کہ اب تم کیوں حسد کے اندر پڑے ہوئے ہو، اب جب میرا آخری نبی آ چکا ہے، آخری پیغمبر آ چکا ہے، اس کا کلمہ پڑھو اور تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ لیکن حسد نے بھائی، حسد والی بیماری بہت سخت بیماری ہے، گندی بیماری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بزرگوں میں سے بھی فرماتے ہیں کہ سب سے آخر کے اندر بزرگ یہ اصلاح کرتے ہیں نا، بیماریاں نکالتے ہیں، کینہ تکبر اندر کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، ریاکاری ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، عجب ہو گیا، تو سب سے آخر میں حسد کی بیماری نکلتی ہے، یعنی اس کے اوپر بہت زیادہ زور لگتا ہے اور اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو حسد کی وجہ سے ہی یہ بنی اسرائیل والے جو ہیں اللہ کے آخری پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد دلانے کے بعد ان کو ڈرایا بھی صحیح کہ واتقوا یوما لا تجزی ڈرو تم اس دن سے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ کوئی نفس کسی نفس سے کوئی بدلہ نہیں دے گا، نہ کوئی اس سے فدیہ قبول کیا جائے گا۔ کسی کو چھڑانے کے بھی 4 طریقے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو رائج ہے اس وقت، یا تو یہ ہے کہ ضمانت دی جاتی ہے کہ میں اس کا ضامن ہوں، یہ فلاں ٹائم پر آپ کے پاس یا عدالت میں پیش ہو جائے گا، یا اتنے وقت تک اس کو چھٹی دے دیں، آ جائے گا تھانے کے اندر۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کا معاوضہ دے دیا جاتا ہے، پیسے دے دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبردستی جو ہے حملہ کر کے اس کو جو ہے وہ چھڑا لیا جاتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ ہوتا ہے کہ بڑا آدمی جو ہے پاور والا جس کو کہتے ہیں، اوپر کی اتھارٹی والا، وہ کہہ دے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ تعلقات ہوں یا کسی طریقے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ بھی نہیں چلے گا، نہ وہاں کوئی ضمانت چلے گی، نہ وہاں جو ہے پیسے چلیں گے، نہ وہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی حملہ کرنے کا یا اللہ سے بڑا ہونے کا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی سفارش بھی نفع نہیں دے گی، یعنی کافروں کو کوئی سفارش نفع نہیں۔ ہاں ایمان والوں کے لیے سفارش ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حافظ قرآن، ایک حافظ 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی دوسرے لفظوں کے اندر فرشتے جو ہے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور حافظ قرآن کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ یہ تو میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا فلاں خاندان کا ہے، فلاں نے میرے اوپر یہ احسان کیا، اس نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، ان کو جہنم کے اندر نہ بھیجو۔ تو ایک دو نہیں، یہاں دنیا کے اندر تو اگر سفارش پر ایک بھی چھوٹ جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، ساری زندگی پورا خاندان اس کا احسان مند رہتا ہے کہ یار فلاں موقع پر میرے کام آیا ہے۔ تو وہاں پر جہاں ماں باپ بھی جو ہے وہ چھوڑ جائیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ، 30ویں پارے کے اندر آتا ہے، بہن بھائی چھوڑ جائیں گے، ماں چھوڑ جائے گی، وہاں پر جب حافظ قرآن ایک دو نہیں بلکہ 10 آدمیوں کو چھڑائے گا تو کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ اس لیے تفسیر میں لکھا ہوا تھا جو حافظ قرآن بنتا ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں بنتا بلکہ پورے اپنے خاندان کے لیے حافظ قرآن بنتا ہے جی۔ تو کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جن کو بیٹے دیے ہوئے ہیں، بیٹیاں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہمارا کام ہے سہولت پیدا کر دینا، اور انشاءاللہ سہولت پیدا کریں گے، بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے لیے ارادہ، نیت رکھنی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ اور اگلی بات چلو یہ ذہن میں آ گئی ہے، کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ اگر ہم نے حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، یہ دنیا کا نہیں رہے گا اور دنیا کے کام دوسروں سے زیادہ اچھے طریقے سے وہ کر سکے گا، ٹھیک ہے؟ اس گھبراہٹ کی وجہ سے بھی کچھ لوگ نہیں بناتے۔ تو بہرحال وہاں پر حافظ قرآن نابالغ اولاد جو فوت ہو جاتی، چھوٹے بچے یا بچیاں، اور اس میں بھی تفسیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جن ماں باپ نے رونا پیٹ یعنی بچے کے فوت ہونے پر وین کیے ہیں، روئے ہیں، پیٹے ہیں، ماتم کیے ہیں، وہ چھوٹے بچے جو ہیں ماں باپ کی سفارش نہیں کریں گے۔ ہاں سچے دل سے توبہ کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، پھر وہ سفارش کریں گے۔ اگر انہوں نے صبر کیا ہے کہ اللہ کا مال تھا، اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے آزمائش کے اوپر صبر کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ یہ دیں گے۔ وہ چھوٹا نابالغ بچہ جو اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کرے گا کہ اللہ ان کو جہنم نہیں بلکہ جنت کے اندر بھیجیں، اور فرمایا ولا ہم ینصرون، ان کی مدد نہیں کی جائے۔ آگے بھائی 2 رکوعوں کے اندر تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ ہے۔ درمیان میں اور مسائل بھی آتے ہیں، تحویل قبلہ کا واقعہ بھی آئے گا، بیت اللہ شریف کی تعمیر کا واقعہ بھی آئے گا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کلمات کے ساتھ آزمایا، امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ امتحان کے اندر کامیاب نکلے، پاس ہوئے۔ کلمات، امتحان، آزمائشیں ڈالی ہیں، امتحان ایک دو نہیں، کئی امتحان ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئے ہیں، وہ تو تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ خاندان جو ہے مخالف ہوا، آگ کے اندر گئے، پھر جو ہے ہجرت کے لیے گئے، وطن چھوڑنا بھی تو آزمائش ہے نا جی۔ پھر وطن چھوڑنے کے لیے راستے میں جو ہے وہ مصر کا ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ عورتوں کو جس ساتھ جو ہے وہ زنا کرتا تھا، وہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اس کے بعد بیٹا ہوا، اس کو بیٹے کو جو ہے عرب کی جو ہے صحرا کے اندر چھوڑ کر آ جانا، کوئی وہاں پر اسباب نہیں ہے، رہنے کی زندگی نہیں ہے۔ پھر جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، 7-8 سال کا ہوا، تو اس کے گلے کے اوپر جب چھری پھیرنے کا حکم آنا، تو سب کچھ مال قربان کرنا، اپنی جان قربان کرنا، آگ کے اندر چلے جانا، ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا، قبول کیا ہے اور قربان کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امتحان لیا اور امتحان کے اندر وہ کامیاب ہوا۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے، بھئی امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، ایسے ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے پتہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، بلکہ پیدا کرنے سے بھی پہلے پتہ تھا کہ ابراہیم پیدا ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، سب آزمائشوں کے اندر وہ کامیاب ہوگا، تو پھر امتحان کیوں لیا؟ تو بھئی یاد رکھیں، امتحان ایک امتحان ہوتا ہے جانچنے کے لیے، اور دوسرا امتحان ہوتا ہے کسی کی صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ جیسے شاگرد کا استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ شاگرد کتنا لائق ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ بیٹا کھڑے ہو، ان کو سناؤ۔ تو وہ سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھی ان کو دکھایا جائے، بتایا جائے کہ بھی میرا یہ شاگرد کتنا لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کیا امتحان لیا تاکہ دنیا والوں کو میرے ابراہیم کے جو ہے قابلیت کا، میرے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ عزت اور احترام کا زیادہ سے زیادہ پتہ چلے۔
تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب امتحانوں میں کامیاب ہوئے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہے، ملت ابراہیمیہ، ہم بھی ملت ابراہیمیہ کے اوپر ہیں، یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے، عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے، مشرکین کا بھی دعویٰ ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال ومن ذریتی، اے اللہ مجھے امام بنایا، میری اولاد میں سے بھی امام بنا دینا۔ تو اولاد کی دینی فکر، اولاد کی ترقی کا بھی آدمی کو سوچنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ تو قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد جو ہے ظالموں کو شامل نہیں ہوگا۔ آپ کی اولاد کے اندر کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے اور مومن بھی ہوں گے، ہاں جو مومن ہوں گے ان کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ ان کو میں امام، اور ان میں سے بھی جس کو میں چاہوں گا۔ اور یاد رکھیں اللہ کا جو نبی ہوتا ہے ایک لحظہ کے لیے بھی کفر و شرک نہیں کرتا، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی، اگر کوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی کفر اور شرک کرے گا وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر